اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ ہود۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 123 آیات ہیں۔ اس صورت کی پہلی 2 آیات میں قرآن اور رسول کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور پھر آیت نمبر 3 سے 5 تک استغفار کی اہمیت اور قرآن کا انکار کرنے والوں پر عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 6 سے 7 میں اللہ کی کامل صفات بیان کی گئی ہیں اور کفار کے انکار آخرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر دنیا کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا۔ آیت نمبر 8 سے 11 تک کافروں اور مومنوں کے رویے اور انجام میں فرق واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 12 سے 14 تک مشرکین کے طعنوں کا جواب دیا گیا اور قرآن کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا۔ آیت نمبر 15 سے 17 تک دنیا پرستوں اور قرآن کو جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 18 سے 24 تک دوبارہ کافروں اور مومنوں کا کمپیریزن پیش کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 25 سے 48 تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی دعا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 49 میں پچھلی قوموں کے حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 50 سے 60 تک حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اور استغفار کے مزید فوائد واضح کیے گئے۔ آیت نمبر 61 سے 68 تک حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ 69 سے 76 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اولاد کی خوشخبری ہے اور قوم لوط پر عذاب کی خبر ہے۔ آیت نمبر 77 سے 83 تک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات ہیں۔ آیت نمبر 84 سے 95 تک حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ 96 سے 99 تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 100 سے 102 تک ظالم بستیوں کی پکڑ کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 103 سے 109 تک قیامت کے دن کافروں کے لیے سختی اور مومنوں کے لیے باغات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 110 اور 111 میں تورات میں اختلاف کرنے والوں کا برا انجام واضح کیا گیا۔ 112 سے 115 تک اللہ کی اطاعت، نماز اور صبر کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 116 سے 119 تک عذاب الہی کے اسباب بیان کیے گئے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب بھیجتے ہیں۔ آیت نمبر 120 سے 122 تک پہلے رسولوں کے حالات بیان کرنے میں حکمت واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ماضی کے لوگوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 123 جو کہ آخری آیت ہے، اس میں تاکید کی گئی کہ تمام اختیارات کے مالک کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ آئیں اب سورت کے کچھ اہم ٹاپکس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ سورہ شروع ہوتی ہے اللہ کے علم کی وسعت سے کہ اللہ دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات کو بھی جانتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ بات بہت ہی تسلی دینے والی ہے اور دوسری طرف بہت خطرناک بھی ہے۔ تسلی دینے والی اس طرح کہ کئی دفعہ ہماری سوچ یا خواہش تو اچھا کام کرنے کی ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کام اتنا اچھا ہو نہیں پاتا۔ تو کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، تو اس سے تسلی رہتی ہے کہ اللہ تو جانتا تھا کہ ہم نے یہ کام پوری نیک نیتی سے کیا۔ اسی طرح بہت سے نیک کام ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن حالات اجازت نہیں دیتے۔ جیسے کئی دفعہ ہم قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن بچے رو رہے ہیں، بچہ بیمار ہے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اور بہت ساری کمزوریوں اور بری عادات کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں مگر پھر کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم چغلی چھوڑنا چاہتے ہیں، غیبت سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نکل ہی جاتی ہے جس پر ہم دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ڈرانے والی اس طرح ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے بارے میں جو بھی خیالات، جو بھی وسوسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، یعنی
وہ ہمارے دلوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ مثلاً کسی کو تحفہ دیا جا رہا ہے تو کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہماری کیا فیلنگز ہیں۔ کسی کی غلطی معاف کی جا رہی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے۔ اگر کسی کو صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس میں اپنا کوئی فائدہ تو نہیں، اور اگر کسی کو ہم ایوائڈ کر رہے ہیں، کسی پر غصہ ہے، کینہ ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے کہ کیا یہ اللہ کے لیے غصہ ہے یا یہ ہماری پرسنل ایگو کی وجہ سے ہم کسی سے ملنا چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ کیونکہ ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے تو یہ بات انتہائی خطرناک بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، اور یہ عقیدہ بہت اہم ہے، جس سے انسان بہت سی پریشانیوں اور غلط کاموں سے بچ سکتا ہے۔ مطلب انسان اپنی طرف سے کوشش تو کرے، وقت بھی لگائے، لیکن ٹینشن نہ لے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر مومنین کی 2 اہم صفات کا ذکر کیا گیا، اور وہ ہیں صبر اور شکر۔ اور اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جس سے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ پھر سورہ میں آگے چل کر ایک تھاٹ پرووکنگ سوال کیا گیا کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک اگر انسان اندھا ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ سیدھا نہیں جا سکے گا، کبھی وہ ادھر ٹکرائے گا، کبھی وہ ادھر گرے گا، اور پھر بھی صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ جبکہ جو آنکھوں والا ہے وہ ہر رکاوٹ سے بچتا ہوا سیدھا جہاں اسے جانا ہے وہ ادھر پہنچ جائے گا۔ تو یہ مثال ایک ہدایت والے بندے کی اور ایک گمراہ آدمی کے حوالے سے مینشن کی گئی۔ اس کے بعد اس سورہ میں مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ تھی توحید۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور ساتھ ہی کلیئر کر دیا کہ اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہی خصوصیات ہوتی ہیں ایک سچے داعی کی، کہ اس کا کبھی اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ یا بینیفٹ نہیں ہوتا، نہ اس کا مقصد شہرت ہوتا ہے اور نہ ہی تعریف اور نہ پیسہ، وہ صرف اللہ کی خاطر یہ کام کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کی قوم نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آ جاتا ہے، لیکن اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے، اور اس سیلاب میں ان کا اپنا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، جس پر باپ ہونے کے ناطے نوح علیہ السلام تڑپ کر فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا، تو میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے ان پر ایک اٹل حقیقت واضح کر دی کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز یا اصل رشتہ ایمان کا ہے، اور یہ رشتہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ افضل اور مضبوط ہے۔ رنگ، نسل، قبیلہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، صرف ایمان کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا گیا کہ جب حضرت ہود نے ان کو دعوت دی تو ان کی قوم بھی انکار کرتی رہی، جس کے نتیجے میں ان پر بھی عذاب آ گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی باری آتی ہے، جن کے انکار کی صورت میں اللہ نے جب عذاب کے فرشتے بھیجے تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سیم وہی سب کچھ مینشن کر کے ان پر عذاب کا ذکر آتا ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان سب میں کامن فیکٹر دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ ساری الگ الگ قومیں تھیں
اور ہر ایک کے گناہ بھی مختلف تھے۔ البتہ رسول کی دعوت ایک تھی اور قوم کا رویہ ایک تھا، جس پر ان سب کا انجام بھی ایک ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ لیکن ان تمام واقعات میں اہل ایمان کو بچا لیا جاتا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، لیکن اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہر حالات میں آپ کو بچائے گا۔ اب ان سارے واقعات میں ایک اور چیز قابل غور ہے کہ ان ساری قوموں میں تو ایک ایک خرابی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت شعیب کی قوم کا گناہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ قوم لوط ہم جنس پرست تھی۔ قوم سمود نے اللہ کی نشانی کا احترام نہیں کیا۔ اب ان ساری قوموں میں تو ایک ایک خرابی تھی جس کی بنیاد پر ان پر عذاب آ گیا۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہاں پہ تو یہ ساری کی ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگ ایک ہی امت بن جاتے، یعنی سب لوگوں کا عقیدہ سیم ہو جاتا اور کوئی بندہ انکار نہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اختیار دیا تاکہ وہ خود اپنی چوائس کریں، اور پھر آخرت میں ان کی چوائس کے مطابق ان کو جزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان تمام واقعات کو بیان کرنے کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ان تمام رسولوں کے واقعات بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، یعنی آپ کو تسلی ہو جائے کہ پچھلے رسولوں کی قوموں نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں، اور مومنوں کے لیے بھی تسلی ہو جائے کہ اللہ ایمان والوں کو بچا لیا کرتا تھا۔ اور پھر آخر میں اللہ کے عالم الغیب ہونے کا اعتراف کیا گیا اور یہ حقیقت واضح کی گئی کہ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، بس اسی کی عبادت کرو اور اس پر ہی بھروسہ رکھو۔ اللہ کسی بھی چیز سے یا کسی بھی کام سے غافل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سورت ختم ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔